پوری دنیا تو اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کب کیا بولے گا اور کیا نہیں بولے گا. صبح وہ کچھ اور بولتے ہیں اور شام کو کچھ اور بولتے ہیں. ان کا پالا ایک اچھے ملک سے پڑا ہے جو ملک ان کو سبق سکھا رہا ہے کہ بولنا بھی سیکھو کم سے کم. یہ امریکہ کے لوگوں کے لیے ناکامیابی ہے کہ ان لوگوں نے ایک ایسے آدھے دماغ کے انسان کو اپنا صدر بنا لیا ہے، اور امریکہ جو کہ پورے ورلڈ کا سپر پاور بنا ہوا ہے اس کے سب سے بڑے حساس عہدے پر ایک ایسے شخص کو بٹھایا ہے. بتائیے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ 10 دن کے لیے ہم جنگ بندی کرتے ہیں اور ایران کے پاور پلانٹس اور دیگر جو ان کے حساس مقامات ہیں وہاں پر حملہ نہیں کریں گے. اور وہ 10 دن کی مدت ابھی ختم ہو ہی رہی تھی آج کہ اس نے پھر 24 گھنٹے کی مدت بڑھا دی. تو مجبور کون ہے، مقہور کون ہے، اور بالکل دبا ہوا کچلا ہوا، ہر اعتبار سے پناہ لینے کے لیے اور جنگ بند کرنے کے لیے اصرار کرنے والا. اچھا، جنگ بند کرنے کی بھیک بھی مانگتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دھمکی بھی دیتے ہیں. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کو جہنم بنا دیں گے. پھر یہ گالی دے رہے ہیں. بھائی گالی دے رہے ہیں، گالی دی انہوں نے ایران کو. مطلب تہذیب کے اعلیٰ مقام کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کے صدر گالیاں بک رہے ہیں. بھائی جو بچوں کا گوشت کھائے گا اور جو چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کے ساتھ زنا کرنے کو جائز قرار دے گا، بلکہ قتل کر کے پھر ان کے گوشت بھی کھا جاتے تھے یہ لوگ، تو ایسے لوگ جب پھر صدر بن جائیں گے تو گالی ہی تو دیں گے، موالی کی طرح، گنڈے کی طرح. اس کے جواب میں ایران نے کیا کہا؟ ایران نے یہ کہا کہ بدتمیز ہے وہ، کچھ بھی بکتا ہے بکنے دیجئے، ہم تو جنگ کی حالت میں ہیں، جنگ کر رہے ہیں، موقع مناسب آئے گا تو ہم ان کو جواب دے دیں گے. اب پھر بیچ میں گھگیا کر ٹرمپ نے یہ بات کیا ہے کہ 45 دن کے لیے جنگ بندی کر لیا جائے. ایران کی طرف سے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا ہے. ایران نے اس موضوع پر ابھی تک کوئی گفتگو نہیں کیا ہے کہ 45 دن کے لیے ہم جنگ بند کریں گے کہ نہیں کریں گے، کریں گے تو کن شرطوں پر کریں گے، کیا کیا اس کے احوال ہوں گے، بس سوچ کر بتائیں گے، گفتگو کریں گے. کل ملا کر کے پوری دنیا اس بات کو اچھی طرح سمجھ رہی ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ جنگ چھیڑ کر پھنس چکا ہے، اور وہ ایک ایسے دلدل میں پھنس گیا ہے کہ اس کی عزت بھی لٹ گئی ہے، اس کی اکڑ بھی ٹوٹ گئی ہے. وہ جھکنا بھی چاہتا ہے، جھک بھی نہیں پاتا ہے. جھکنا تو چاہتا ہے، وہ بند کمرے میں مکمل بچھ جاتا ہے، جھک جاتا ہے، لیکن باہر نکل کے پھر وہ دھمکی دینے لگتا ہے. اسرائیل پر بہت زبردست حملے ہو رہے ہیں. اسرائیل پر کلسٹر میزائل سے حملے ہو رہے ہیں. حیفا اور تل ابیب کو تباہ کر دیا ہے. میں وہ فوٹوز شیئر کر دوں گا، ویڈیوز شیئر میں نہیں کر پاتا ہوں، بہت محنت لگتی ہے، تو وہ فوٹوز میں شیئر کر دوں گا. تل ابیب کے بڑے میٹرو اسٹیشن کو بھی پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت اسرائیل نے اب دیا ہے. یعنی حملے تیز ہو گئے ہیں. اسرائیل کے ناک میں دم ہو گیا ہے، تباہ کر دیا گیا ہے اسرائیل کو. حیفا پر حملہ ہوا ہے، 4 لوگ مارے گئے ہیں. تل ابیب میں 27 جگہوں پر کلسٹر بم گرے ہیں، 7 لوگ زخمی ہوئے ہیں. 10 کلسٹر میزائل سے اسرائیل پر حملے کیے گئے تھے، اس کے بعد بھی حملے جاری ہیں. بتاہ تقویٰ پر حملہ ہوا ہے، آگ لگ گئی ہے. یعنی پورے اسرائیل بالکل تباہی و بربادی کے دہانے پر کھڑی ہے. حدیث میں بھی آیا ہے کہ اس کو تو تباہ و برباد ہونا ہی ہے. مشرق وسطیٰ ویل للعرب من شر قد اقترب، ان عربوں کے لیے تباہی ہے اس شر سے جو شر کے ان سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور اسی شر کا آغاز ہے. متحدہ عرب امارات نے کہا کہ آج 12 بیلسٹک میزائل، 2 کروز میزائل اور 19 ڈرون سے ہم پر حملے ہوئے ہیں. متحدہ عرب امارات، UAE، دبئی اور دیگر اور شارجہ وغیرہ جو ہیں وہ سب پر. اردن پر 1 میزائل اور 3 ڈرون سے حملہ ہوا ہے. کویت پر حملہ ہوا ہے، 6 لوگ زخمی ہوئے ہیں. ابو ظبی کے مصفح کے علاقے میں حملہ ہوا ہے، 1 غیر ملکی زخمی ہوئے ہیں. 24 گھنٹے میں جو ساری خبریں ہوتی ہیں میں بالکل مکمل تحقیق کر کے ان خبروں کو لاتا ہوں، الجزیرہ سے، CNN سے اور کچھ اور معتبر ذرائع سے، اور پھر ان خبروں کو رکھنے کی اس لیے کوشش کرتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے ان خبروں کو رکھنے کی کہ حالات کیا بن رہے ہیں، جنگ کی کیا صورتحال ہے. چونکہ یہی مشرق وسطیٰ ہے، مڈل ایسٹ ہے، جہاں پر دجال آئے گا. یہی وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا. یہی وہ جگہ ہے جہاں سے پوری دنیا کی قسمت کے فیصلے ہوں گے. اس وجہ سے میں جب تک مجھ میں بشاشت ہوگی اس موضوع پر میں گفتگو کرتا رہوں گا، اور اسی نیت سے میں نے یہ چینل بنایا ہے اور میں گفتگو کر رہا ہوں. ایران نے کہہ دیا کہ ابھی ہم جنگ کی حالت میں ہیں اور بہت زیادہ ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا اگر زمینی لڑائی ہم سے کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو 12 ملین یعنی 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ رضاکارانہ طور پر شہید ہونے کے لیے اپنا نام لکھا چکے ہیں، اور وہ فوجی بھی ہیں کہ ہم اگر امریکہ یہاں پر اپنے فوجیوں کو بھیجتے ہیں، بوٹس آن دی گراؤنڈ ہوتا ہے، تو پھر ہم ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں. اور وزارت خارجہ نے کہا کہ اگر ٹرمپ اپنی دھمکی پر عمل کرتا ہے، یعنی پاور پلانٹس وغیرہ پر حملہ کرتا ہے، تو اس کا اثر پورا عالم کو دیکھنا ہوگا. یعنی پورے عالم میں تباہی و بربادی آئے گی، World War III شروع ہو جائے گی.
वर्ल्ड वार 3 अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन वर्ल्ड वार 3 और आलमी जंग, जो तीसरी आलमी जंग अल-मलहमतुल कुबरा होना है, वो शुरू हो जाएगा। लिहाजा मौजूदा जो जंग की हालत है वो ये है कि इजराइल को बुरी तरह ईरान मार रहा है। अमरीकी मफादात, अमरीकी अड्डे, अमरीका के फौजी, अमरीका के डिफेंस सिस्टम जो मिडिल ईस्ट में है, मशरिक वस्ता में है, उसको ईरान बुरी तरीके से मार रहा है। हाँ, ईरान पर भी अमेरिका और इजराइल के हमले बहुत खतरनाक हो रहे हैं। हम लोग उसके बारे में गुफ्तगू इसलिए नहीं करते हैं कि सारी दुनिया उसके बारे में गुफ्तगू करती है, लेकिन इन लोगों के बारे में खोद खोद कर चीज़ें इसलिए लाई जाती है कि ये अपनी चीज़ों को छुपाते हैं। अगर आप दिगर उनके मगरबी जो मीडिया हाउसेज हैं उनकी खबरों को देखेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। अल जज़ीरा वगैरह में मिलता है और कुछ अखबारात है जहाँ पर मिलता है, तो और ये ऑथेंटिक खबरें होती है। तो ये खबरें हम इसलिए पेश करते हैं, वजह मैंने बता दिया कि मशरिक़ वस्ता से ही पूरे आलम के हालात बदलेंगे और पूरे आलम में इंसाफ की फ़िज़ा कायम होगी और जुल्म की फ़िज़ा ख़त्म होगी। इसलिए इस मौजू पर हम बाज़ाब्ता गुफ्तगू कर रहे हैं और ये खबरें आप ज़रा तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जंग की मौजूदा हालत यह है कि ईरान का गलबा है, अमेरिका और इजराइल शिकस्त खाया हुआ है, मज़ीद ज़लील होगा, मज़ीद शिकस्त खाएगा। वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है, जिसमें अब अहले इस्लाम का भी